اب آ رہی ہے سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 38، جو ایک اہم ترین آیت ہے اسلامک شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے۔ میں نے سورۃ المائدہ کے تعارف میں بھی بتایا تھا کہ اسلامک شریعت کا بلیو پرنٹ، ابتدائی خاکہ سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء ہے، یا سورۃ البقرہ ہے، اور اس کے تکمیلی احکام جو ہیں وہ سورۃ النساء، اور اس کا کلائمیکس جو ہے سورۃ المائدہ ہے۔ دیکھ لیں شروع سے ہی یہاں احکام حلال اور حرام کے شروع ہوئے، شروع میں ہی آیا کہ کون سے جانور حلال ہیں کون سے حرام ہیں، اس کے بعد اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ تمہارا نکاح حلال ہے، ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، اس کے بعد وضو کا طریقہ آیا، غسل کا ذکر آیا، استنجے کا ذکر آیا، تیمم کا طریقہ آیا، اور پچھلی دفعہ ہم نے آیت محاربہ پڑھی تھی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 کہ مرتد کی سزا کیا ہے، اور اسی کانٹیکسٹ میں نے گستاخ رسول کی سزا کو بھی بیان کیا تھا، جو مسئلہ نمبر 45 کے نام سے الگ سے 40 منٹ کی گفتگو اپلوڈ ہو چکی ہے ahlsunnatpak.com پر۔ اب آ رہا ہے چور کی سزا کا معاملہ۔ تو پہلے ہم یہ 3 آیات پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کانٹیکسٹ میں میں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، کاٹ ڈالو ان دونوں کے ہاتھ، چاہے مرد ہو یا عورت، ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ اور اس پہ پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ ہاتھ جو ہے وہ کلائی سے کاٹے جائیں گے۔ عربی زبان میں ید کا لفظ پورے بازو کے لیے بھی بولا جاتا ہے، شولڈر تک، لیکن یہ اتفاقی معاملہ ہے کہ یہاں سے کاٹے جائیں گے، کلائی سے، کف سے۔ جیسا کہ تیمم میں بھی میں نے بتایا تھا کہ یہاں تک کرنا جو ہے وہ مسنون ہے۔ وضو کے لیے کونیوں کا ذکر آیا تو الی المرافق کا بھی الفاظ آئے، اور اس میں یہاں بھی بتا دوں کہ ahlsunnatpak.com پہ میری تقریباً 2.25 گھنٹے کی گفتگو ہے وضو، غسل، استنجا اور تیمم کے صحیح احکام، طہارت کے ڈیٹیل کے ساتھ۔ آج تک میں سمجھتا ہوں جتنی کتابیں کتاب و سنت کے منہج پہ چلنے والے لوگوں نے لکھی ہیں طہارت کے اوپر اور وضو غسل پر، وہ ایک طرف ہیں، اور وہ تمام جو میری 2.5 گھنٹے کی گفتگو ہے اس میں عورتوں کے مسائل بھی میں نے بیان کیے، اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ سارے احکام الحمدللہ بیان کیے ہیں۔ تو وہاں پر بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ وہاں پر ذکر ہے کہ جب آپ نے وضو کے لیے ہاتھ دھونے ہیں تو الی المرافق، اونیوں تک۔ اب یہاں صرف ہاتھ کا ذکر آیا تو ہاتھ عموماً جو ہے وہ شریعت کی ٹرم میں یہ کلائی سے ہاتھ اس کو کاٹنے، ایک ہاتھ کاٹنا ہے۔ پہلی دفعہ چوری کرے گا تو ایک ہاتھ، پھر دوسری دفعہ کرے گا پھر دوسرا ہاتھ۔ جزاء بما کسبا، یہ جزا ہے، یعنی کہ جزا سزا کے معنوں میں، یہ سزا ہے۔ جیسا کہ اردو میں ہم عموماً پنجابی میں جب لفظ بو بولتے ہیں تو اس سے مراد بدبو لے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ بو تو کہتے ہیں اسمیل کو، وہ خوشبو بھی ہو سکتی ہے بدبو بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جزا سے مراد انعام بھی ہو سکتا ہے، سزا بھی۔ جزاء بما کسبا، یہ ان کی کیے ہوئے کرتوتوں کی سزا ہے۔ نکالا من اللہ، اور یہ اللہ کی طرف سے عبرت ہے۔ 2 چیزیں فرمائی، سزا ہے اور عبرتناک سزا ہے کہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کے لیے یہ سزائیں جو ہے وہ مختص کی ہیں۔ اللہ کے ڈیوائن وزڈم میں اس کی حکمتیں ہیں، وہ انشاءاللہ میں 5 بڑے پوائنٹ ڈسکس کروں گا ان آیات کو کور کرنے کے بعد۔ جو غیر مسلموں کے بھی اعتراض ہے کہ یہ سزا کیوں رکھی گئی، انشاءاللہ میں اس کو ایڈریس کروں گا۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، پھر جس نے توبہ کر لی ظلم کرنے کے بعد، واصلح، اور اپنی اصلاح بھی کر لی، فإن اللہ یتوب علیہ، تو اللہ تعالیٰ پر ہے بے شک اس کی توبہ کا قبول کرنا۔ اللہ کہتا ہے میرے پر واجب ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں گا، لیکن شرط کیا ہے؟ توبہ اور اصلاح۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ اسلام میں استغفر اللہ توبہ نہیں ہے جب تک اصلاح نہ کی جائے۔ اب یہ پھر دلیل آ گئی ہے، اور توبہ پہ میری تقریباً 50 منٹ کی گفتگو ہے ahlsunnatpak.com پر، مسئلہ نمبر 18 کے نام سے، گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان۔ اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ باتیں عرض کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے توبہ کرے اور اصلاح کر لے اپنی، پھر اللہ پر واجب ہے کہ اس کی توبہ قبول کر لے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کوئی فنیٹک نہیں معاذ اللہ کہ کسی کو سزا دے کر خوشی ملتی ہے۔
تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا تو ہے، وہ دنیا کے اندر سزا ہے اس کے اعمال کے عبرت کے طور پر، پیرلل میں اس کو توبہ بھی کرنی ہوگی، یہ اللہ کا حق ہے، یہ نہیں کہ ہاتھ کاٹ گیا تو اب توبہ کی ضرورت نہیں، دونوں چیزیں پیرلل میں ہوگی، سزا بھی ملے گی اور توبہ بھی کرنی ہوگی اور اپنی اصلاح کرنی ہوگی، تب توبہ قبول ہوگی۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہی کی بادشاہت ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے، یہ آیت کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت زمین و آسمان کی، ہمیشہ وہاں پر آتی ہے جہاں کوئی بہت اہم ترین بات ڈسکس ہو رہی ہو، کیونکہ بہت اہم مسئلہ تھا کہ انسان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اللہ جس سے چاہے بدلہ لے سکتا ہے، اس کو دنیا میں سزا دے سکتا ہے، آخرت کی سزا دے سکتا ہے، اللہ کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں، ہر انسان کی اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ ان تین آیات کے کانٹیکسٹ میں نے جو 5 اہم ترین پوائنٹ ڈسکس کرنے ہیں، ان میں پوائنٹ نمبر 1 کہ جو اسلامی سزائیں ہیں ان کا فلسفہ کیا ہے۔ بیسیکلی جتنی اسلام کی سزائیں ہیں ان کا بیسک فلسفہ ہے ڈیٹرنس کو قائم کرنا، جس کو آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کی جو مضبوطی ہے عوام کے اوپر کہ وہ غلط کام نہ کریں، دہشت گردی نہ پھیلائیں، لوگوں کو تکلیف نہ دیں، یہ قائم کرنا ہے، ڈیٹرنس قائم کرنا، یہ ہے شرعی سزاؤں کی حکمت، کہ ایک بندے کو ایسی سزا ملے کہ سزا تو ایک کو ملے اور ہزاروں جو ہیں وہ توبہ کر جائیں۔ یہ ہے اس کے پیچھے فلسفہ، اسلامک سزاؤں کے پیچھے۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں فاطمہ نامی ایک عورت نے چوری کی، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان نے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، زید بن حارثہ جن کا نام بھی قرآن میں آیا ہے، ان کے بیٹے تھے، ان کو سفارش کے طور پر پیش کیا کہ اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حق میں مجھے سفارش کرتے ہو تم؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، صحیح بخاری اور مسلم کی یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہو گئے تھے جب ان میں سے کوئی شریف زادہ اور کوئی معزز خاندان، اونچے خاندان کا آدمی غلط کام کرتا تھا تو اس کو سزا نہیں دی جاتی تھی، اور جو غریب غربے تھے ان کے اوپر دباؤ کر کے ان کو سزا دی جاتی تھی، ان کی وجہ سے پچھلے لوگ ہلاک ہو گئے۔ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سختی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا لحاظ نہیں فرمایا کرتے۔ سزا ایک کو ملے اور ڈیٹرنس ہزاروں کے لیے ہو جائے، یہ اسلامک سزاؤں کی الحمدللہ حکمت ہے۔ لیکن یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ تمام سزائیں اس وقت نافذ ہوں گی جب اسلامی حکومت بھی ہو، جہاں پر اسلام کے احکامات نافذ ہوں، ورنہ شریعت کی سزائیں الٹا مصیبت بن جائیں گی اور بدنامی کا باعث بن جائیں گی اسلام۔ کیوں؟ یہ جس اسٹیٹ کے اندر چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے وہ اسٹیٹ وہ ہے جو ویلفیئر اسٹیٹ ہو، جس میں غریب لوگوں کا وظیفہ بھی لگا ہوا ہو۔ اگر کوئی بے روزگار ہے تو حکومت اس کو روزگار نہیں دے سکتی تو کم از کم 2 وقت کی روٹی پرووائڈ کرے کہ وہ مجبوراً چوری نہ کہیں کرے۔ اب ایک بندے کو اپنی زندگی کے لالے پڑ گئے، اس کے بچے بھوکے مر رہے ہیں تو چوری تو کرے گا، اس پہ اس کے ہاتھ کاٹنا تو الٹا اسلام کو بدنام کروانا ہے۔ تو یہ تمام سزائیں اس وقت اپلیکیبل ہوں گی، اس کے علاوہ بھی جتنی سزائیں ہیں وہ اسی وقت اپلیکیبل ہوں گی جب اسلامک حکومت ہو، خلافت راشدہ کا نظام ہو، جو بدقسمتی سے 30 ہجری کے بعد 40 ہجری کے بعد یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 30 سال کے بعد ختم ہو چکا ہے۔
پوائنٹ نمبر 2 کہ غیر مسلم ملک بھی اپنے مجرموں کو سزائیں دیتے ہیں، لیکن انہوں نے چور کے لیے سزا کیا رکھی ہے کہ اس کو کوئی جرمانہ کر دیا جائے اور کچھ عرصے کے لیے اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے. اور ماشاءاللہ وہ قید خانے بھی کیا ہوتے ہیں؟ ایک کنڈیشن قید خانے ہوتے ہیں، 2 کی روٹی بھی ملتی ہے، تو ان کے لیے تو ایک سمجھے شاہی مہمان خانہ ہی بن جاتا ہے. پھر وہ جب چھوٹتے ہیں پھر وہ چوریاں کرتے ہیں. یہی وجہ ہے امریکہ میں اگر 1 منٹ کے لیے بجلی چلی جائے تو ملینز آف ڈالر کے ڈاکے پڑ جاتے ہیں چوری. کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ایمان ہے کنوکشن والا وہی انسان کو مجبور کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ انسان اس طرح کے کام نہ کرے. یا دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ سزا اس کی بڑی سخت ہو. تعزیرن چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے خود چھوڑا ہے. اب یہ وہ اہل بدعت کی طرح نہ اعتراض کیا جائے قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے، تو یہ بات ہی غلط ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے خود اس میں چھوڑ دی ہے. وہ جی تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، فلاں امام نے، تو یہ اب کیمرے کا مسئلہ امام حنیفہ نے بتایا، پوسٹ مارٹم کا مسئلہ انہوں نے بتایا، انتقال خون کا مسئلہ انہوں نے بتایا، جگر ٹرانسپلانٹ کرنے کا مسئلہ انہوں نے بتایا. میں یہ بتاتا ہوں آپ میرے مقلد ہو جائیں. پھر اجتہاد تو بھائی قیامت تک جاری رہے گا، کسی ایک بندے پر فکس نہیں ہے. اسی پہ میری ایکسکلوسیو گفتگو ہے 25 منٹ کی اہل سنت پاک .com پر، مسئلہ نمبر 11 کے نام سے تقلید اور پہلے 300 سال کے مسلمانوں کے اسلاف. اس میں نے بتایا کہ پہلے 300 سال کے اندر تقلید کا کیا موقف ایگزسٹ کرتا تھا جو آج بالکل الٹی شکل میں آ چکا ہے. تو تعزیر ہوگی قاضی کی ثوابدید پہ. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو آوارہ نوجوان اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے اس کا منہ کالا کر کے، اس کے گلے میں جوتیوں کا ہار پہنا کر، اس کو گدھے پر سوار کر کے پورے شہر کا چکر لگوایا جائے، یہ تعزیر ہوگی. یا جن لڑکیوں کو چھیڑتا ہے ان کو بلایا جائے اور سریعام کھڑے کر کے ان کے ذریعے اس کے سر پہ جوتے مروائے جائیں. اس طرح کی سزائیں ہوئی ہیں، صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے. جو یہ عادی شرابی وغیرہ تھے ان کے بارے میں ایسی سزائیں بھی ہوئی ہیں کہ جوتے بھی مارے گئے ہیں. تو یہ تعزیر جو ہے قاضی کی ثوابدید پہ ہے کہ وہ کیا ڈیسیژن کرے گا. پوائنٹ نمبر 4، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اسلامک حدود اسی وقت نافذ ہوں گی جب معاملہ عدالت میں رپورٹ ہوگا. اور جب ایک دفعہ معاملہ عدالت میں رپورٹ ہو گیا، اب کوئی شخص کہے کہ نہیں میں چور کو معاف کرتا ہوں، تو معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ ڈیٹرنس نہیں پھر رہے گی. معاملہ پبلکلی رپورٹ ہو گیا، عدالت میں پیش ہو گیا، اب جس کی چوری ہوئی وہ خود بھی معاف نہیں کر سکتا. اس کا ثبوت سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک صحابی کی چادر چوری ہو گئی. وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، پاس چادر رکھی تھی اور بڑی مہنگی چادر تھی، 30 درہم اس کی قیمت تھی، جو آج کے تقریباً 65,250 روپے بنتے ہیں. اتنی مہنگی چادر تھی، ایکسپورٹ کوالٹی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے اندر کاٹن تو اگتی نہیں تھی، کپڑا باہر سے ہی امپورٹ کیا جاتا تھا. تو وہ آگے آ بھی جائے گی، یہ کیلکولیشن میں نے کیسے کی ہے انشاءاللہ پوائنٹ نمبر 5 میں بتاؤں گا. تو 30 درہم کی ان کی چادر تھی، وہ چوری ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ پیش ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. تو وہ دوسرے صحابی کو ترس آ گیا، انہوں نے کہا ظاہر ہے، ان کو لگا کہ اب میری وجہ سے اس کے ہاتھ کاٹ جائیں گے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو چادر دے دیتا ہوں، یہ ادھار رکھ لے، جب پیسے ہو مجھے دے دے، اس کے ہاتھ نہ کاٹیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اب تم معاف کر رہے ہو، میرے پاس مقدمہ پیش ہونے سے پہلے معاف کرنا تھا، کیونکہ جب بات کورٹ میں چلی جائے گی پھر ڈیٹرنس کے لیے، ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم کرنے کے لیے سزا دینی ہوگی. تو پوائنٹ نمبر 5 کہ کتنی چوری کی قیمت ہو، کتنا جو ہے وہ قیمت والا مال چوری کیا جائے کہ جس پر سزا ہوگی، تو اس کا ثبوت پھر الحمدللہ ہمیں صحیح احادیث میں ملتا ہے. اب میں یہاں ضمناً بات بتا دوں، اب قرآن پاک میں چونکہ ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹنے، اب جو منکرین حدیث ہیں ان کے پاس قرآن پاک میں کوئی آیت موجود نہیں ہے جو یہ بات بتائے کہ کتنا مال وہ چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں. مثلاً ایک بال پوائنٹ کسی نے چوری کیا تو اب اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، تو بڑی عجیب بات ہوگی، بال پوائنٹ چوری کرنے پہ ہاتھ کاٹ دیا جائے.
اس کی ویلیو ہی کیا ہے؟ تو اب قرآن میں ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں کہ وہ کتنے مال کی چوری کرے تو اس پہ سزا ہے، لہذا انہوں نے اس آیت کا مطلب ہی چینج کر دیا۔ لیکن قرآن اپنی حفاظت کرتا ہے، قرآن میں نہ باطل آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے۔ سورہ حمیم سجدہ میں قرآن میں باطل داخل نہیں ہو سکتا، قرآن اپنی آیات کی خود حفاظت کرتا ہے۔ انہوں نے منکرین حدیث نے کیا ترجمہ کیا؟ پرویزیوں نے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت کے لیے ایسا سسٹم قائم کیا جائے کہ وہ چوری نہ کر سکیں، یہ انہوں نے ترجمہ کیا اس کا۔ یہاں کس لفظ کا؟ دو الفاظ اتنے سخت ہیں، جزاء بما کسبا، یہ سزا ہے ان کے کرتوتوں کی۔ تو اچھا سسٹم قائم کرنا چوروں کے لیے سزا ہے؟ بتائیں مجھے، اردو لنگوسٹک میں کسی کو سمجھائے، اچھا سسٹم قائم کرنا چوروں کے لیے سزا ہے؟ نکالا من اللہ، اور یہ عبرت ہے اللہ کی طرف سے، یہ عبرت ہے ان کے لیے۔ عبرت تو تب ہوگی ان کے ساتھ کوئی سزا ان کو دی جائے۔ سسٹم کا قائم کرنا ان کے لیے عبرت ہوئی، ان کے لیے تو فائدہ مند چیز ہوئی کہ وہ چوری نہ کریں۔ ہم بھی چاہتے ہیں ایسا سسٹم ہو، لیکن یہ فٹ نہیں بیٹھتا ترجمے میں۔ عبرت کہاں سے ہوئی؟ عبرت اسی صورت میں ہوگی جب سزا دی جائے گی۔ تو بالکل واضح الفاظ ہیں، لیکن جب کوئی بندہ بےایمانی پر اترا ہو تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ تو وہ چونکہ ان کے رزلٹ فکس ہے، ان کو احادیث کی طرف جانے کی توفیق ہی نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے پرابلم کھڑا ہو گیا۔ تو حدیث میں وہ مالیت کیا ہے؟ اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے 1/4 دینار یا اس کے برابر مالیت یا اس سے زیادہ مالیت کی چیز پر۔ 1/4 دینار مالیت اگر چیز کی ہو جو اس نے چوری کی تو اس پر اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اب 1/4 دینار کتنے ہیں آج کے دور کے اعتبار سے؟ اس کو بھی سمجھ لیجئے، یہ بڑی ٹیکنیکل گفتگو ہے اور بڑی اہم گفتگو ہے۔ بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں 20 دینار جو ہوا کرتے تھے وہ آج کے 7.5 تولے سونے کے برابر بنتے ہیں۔ دینار سونے کا کوائن سکہ ہوا کرتا تھا، جس کی فیس ویلیو بھی وہی ہوا کرتی تھی جو اس کی اپنی ایکچوئل ویلیو ہوتی تھی۔ ہمارے پاس جو نوٹ ہوتا ہے 100 روپے کا، اس کاغذ کی قیمت 100 روپے تو نہیں ہوتی، اس کی فیس ویلیو جو اس پہ 100 روپے لکھی ہے وہ اس کی ایکچوئل ویلیو تو نہیں ہوتی ہے۔ ایکچوئل ویلیو تو وہ ہے جو نوٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے ہمارے پاکستان کی کرنسی پہ، حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا، یعنی جس کے پاس یہ نوٹ ہے اس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس نوٹ کے ایکویلنٹ سونا دینے کا پابند ہے۔ اصل قیمت تو سونے کی ہے جو اسٹیٹ بینک کے پاس رکھا ہے، اس کاغذ کے ٹکڑے کی تو کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور ساتھ لکھا ہوتا ہے حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری شدہ۔ حکومت پاکستان اس کی ضمانت نہ دے تو دنیا میں آپ اس کو دے کے ڈالر لے ہی نہیں سکتے، کہیں خریداری نہیں کر سکتے۔ تو حکومت پاکستان نے اس کی گارنٹی دی ہوئی ہے۔ اس کرنسی کی اپنی فیس ویلیو تو ہے، لیکن اس کی جو ایکچوئل ویلیو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس رکھی ہوئی ہے۔ لیکن پرانے زمانے میں جو کوائن ہوا کرتے تھے سونے کے، ان کی فیس ویلیو اور ان کی اپنی ورتھ ہوتی تھی، وہ ہوتے ہی سونے کے تھے، وہ دنیا میں جہاں کہیں لے جائیں سونے کی قیمت تو وہی رہنی ہے۔ تو اس وقت جو 20 دینار ہوا کرتے تھے وہ آج کے 7.5 تولہ سونا بنتا ہے، جو پوری امت کا اجماع ہے زکوٰۃ کے نصاب کے اوپر۔ 7.5 تولے سونا آج کا، جو گرامز میں بنتا ہے 87.5 گرام، 87.5 گرام آف گولڈ، یہ 20 دینار بنتا ہے 7.5 تولے۔ اسی طریقے سے اس زمانے میں جو 200 درہم ہوا کرتے تھے، درہم جو ہے وہ چاندی کا سکہ ہوا کرتا تھا، وہ 20 دینار کے برابر ہوا کرتے تھے، یعنی 1 دینار ہوا 10 درہم کے برابر۔ 10 جو ہے وہ چاندی کے سکے ہوں تو 1 سونے کا سکہ بنتا تھا۔ تو 200 درہم 52.5 تولے چاندی آج کے اعتبار سے بنتی تھی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، وقت کے ساتھ ساتھ
चांदी डिवैल्यू होगी और दुनिया में करेंसी सिर्फ सोने पर चली गई। इसलिए मेरे नजदीक हक बात यही है कि आज भी ज़कात सोने के निसाब पर होगी, चांदी के निसाब पे नहीं होगी। जो ये मौलवी फतवे देते फिरते हैं 25-30 हजार रुपए के ऊपर भी ज़कात लगा देते हैं, और 25-30 हजार तो अब हुई है चांदी कीमत, वरना आज से 8-10 साल पहले तो 5-6 हजार रुपया 52.5 तोले, जिसके बाद 5-6 हजार रुपया था तो वो ज़कात दे, तो फिर देगा किसको? तो सोने के एतबार से जो तकरीबन मेरे ख्याल 4.5-5 लाख रुपया बनता है, सोने का निसाब होगा। ये अक्सर पूछते हैं क्यों हमारी करेंसी सोने के इक्विवेलेंट है, चांदी के इक्विवेलेंट नहीं है। तो उस वक्त 20 जो दिनार हुआ करते थे वो 200 दिरहम के बराबर हुआ करते थे चांदी। और एक और टर्म भी इस्तेमाल होती थी, औकिया। औकिया क्या है? 40 दिरहम का एक औकिया बनता है, और 200 दिरहम होंगे तो 5 औकिये। तो 5 औकिये से कम पर ज़कात नहीं। ये सही बुखारी में हदीस मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 औकिया से कम पर ज़कात नहीं है। बल्कि मुस्लिम में भी है, ये मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, सही बुखारी और मुस्लिम की। 5 औकिया यानी 200 दिरहम, जो आज के एतबार से बनेंगे 7.5 तोले सोना। चांदी का निसाब नहीं लिया जाएगा क्योंकि हमारी करेंसी चांदी का इक्विवेलेंट नहीं है। तो ये मैंने अहम तरीन गुफ्तगू की। तो 1/4 दिनार अगर आज मोहतात अंदाजे के मुताबिक सोने की 1 तोला कीमत लगाई जाए 58,000 रुपया तोला, तो मैंने कैलकुलेट किया है 1 दिनार की कीमत बनती है पाकिस्तानी 21,750। 1 दिनार यानी एक सोने का सिक्का उस जमाने में पाकिस्तान के आज के 21,750 रुपए बनता था। और चौथाई दिनार पर हाथ काटे जाएंगे, और इससे ज्यादा मालियत पे तो चौथाई दिनार बनता है पाकिस्तान की मालियत के मुताबिक 5,438 रुपए। यानी जो 5,438 रुपए की चोरी करेगा तो तब उसके हाथ काटे जाएंगे, इससे कम पर हाथ नहीं कटेंगे। अब इसमें कंफ्यूजन आई। एक हदीस है सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की लानत हो चोर पर कि एक अंडा चोरी करता है या एक रस्सी चोरी करता है, उसके पीछे अपने हाथ कटवा बैठता है। उस हदीस की वजह से बाद लोगों को कंफ्यूजन हुई कि एक अंडे पर भी हाथ काटे जाएंगे, अंडे की कीमत तो इतनी नहीं होती। तो ये हदीस जो है मुहद्दिसीन के फहम में ये है कि एक बंदा जो अंडे की चोरी करता है, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है, आपने खुद फरमा दिया कि चौथाई दिनार से कम पर नहीं काटे जाएंगे हाथ। तो इस हदीस की तावील करनी होगी। इससे मुराद ये है कि चोर शुरू में तो अंडा चोरी करता है, फिर रस्सी चोरी करता है, फिर कॉन्टिन्यूसली चोरी पर चलता रहता है, यहां तक कि एक उस पर वक्त ऐसा आता है कि उसके हाथ भी कट जाते हैं, इतनी बड़ी चोरी कर लेता है। ग्रेजुअली, जिसको पंजाबी में कहते हैं थींदे थींदे थी जाता है, वो हो जाता है सराय की जुबान में, कि ग्रेजुअली वो छोटी छोटी चोरी करते 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 इतनी बड़ी चोरी करता है कि अल्टीमेटली वो शरीयत की उस लिमिट को क्रॉस कर जाती है, फिर जिस पे हाथ उसके काट दिए जाते हैं। बोले आज़ुबिल्लाहि ताला। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस हवाले से डिटेल गुफ्तगू कर दी, ताकि ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत तक के लिए एक एसेट इस हवाले से तैयार हो जाए।